آئز آف اسلام 24 نیوز لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے نامور نعت خواں، مفتیان اکرام اور دیگر خصوصی مہمانوں سے، اور سمیٹیں گے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا رحمت رمضان پاکستان، صرف اور صرف آئز آف اسلام 24 نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں میں ہوں محمد عدنان صابری۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یوم بدر کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے عظیم مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر حافظ شہد وقار صاحب۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ غزوہ بدر کب ہوئی اور کیوں لڑی گئی، اس حوالے سے میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ تو آج 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو یہ غزوہ بدر کا واقعہ رونما ہوا۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس دن کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ مسلمانوں کی تعداد انتہائی قلیل تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل قلیل تھے۔ 313 اہل سیر نے لکھے ہیں، لیکن جو بالفعل فزیکلی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف نصیب ہوا، وہ 305 صحابہ کرام تھے۔ 3 مہاجرین میں سے اور 5 انصار میں سے ایسے صحابہ ہیں جو کسی عذر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بدر میں شامل تو نہیں ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت ملا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا۔ اس لیے اہل سیر جو ہیں وہ ان کو اہل بدر میں شمار کرتے ہیں، اور جو تعداد لکھی جاتی ہے اہل بدر کی وہ 313 تھی۔ سامان ضرب و حرب بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف سواری کے لیے 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں۔ پروفیسر صاحب، غزوہ بدر کے موقع پر رب العالمین نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی، یہ بھی میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، آپ نے سوال کیا ہے کہ غزوہ بدر میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو پہلی مدد تو یہ تھی کہ جب مسلمان گئے تو کفار پہلے آ چکے تھے، مسلمانوں کے حصے میں ریتری زمین آئی، ان کے پاؤں دھس جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس سے مسلمانوں کی زمین پختہ ہو گئی، چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی، اور پانی بھی جمع کر لیا مسلمانوں نے۔ دوسرا، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے آرام کرو، اور جنگ کے ماحول میں نیند نہیں آتی، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا اذ یغشیکم النعاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند جاری فرما دی اور انہیں سکون کی نیند دی، تاکہ رات کو سو کے صبح فریش ہو کے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں۔ اور پھر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوئے نہیں، اپنے عریش مبارک میں کبھی سجدے میں سر رکھ کر اور کبھی آنسوؤں کی لڑی بہا کر اپنی رب کی رحمت کو متوجہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ اتنے آنسو بہتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی کہ یا اللہ، یہ 313 کی جماعت میں لے کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اگر یہ آج مٹ گئے، انہیں شکست ہو گئی، تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، جو تو نے میرے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے نا، وہ وعدہ پورا فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، دعا کو سن لیا اور فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے محبوب میں تیری مدد کروں گا، اور پھر 3000 فرشتوں کی بشارت دی، پھر 5000 فرشتوں کی بشارت دی،
اور پھر مسلمان بھی جوان مردی سے لڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے. عتبہ، شیبہ، ولید مارے گئے. ابو جہل مارا گیا جسے جو ننھے بچوں نے فنار کیا، تہتیک کیا، حضرت معاذ اور معوذ نے. اور مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے. بہت عظیم فتح ہوئی اور یہاں سے کامیابیوں کا ایک تسلسل پھر شروع ہو گیا. صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت کم ہے، جیسے کہ آپ نے بتائی 313 کی تعداد اور آگے سے ہزاروں کی تعداد میں لشکر. تو صحابہ کے کیا جذبات تھے، کیا دل کے اندر تمنائیں تھیں، یہ میرے ناظرین کو بتائیے گا. آپ نے سوال کیا ہے کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جذبات کیا تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی جرت، شجاعت اور بہادری کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے اتنا کم ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی تیاریوں کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا تو پھر فرمایا مجھے مشورہ دو. تو یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر جان کی قربانی پیش کرنے کا اعلان فرمایا. پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تم تو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہو. پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ہمیں حکم دیں، آپ کے ایک اشارے پہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے. تو یہ جواب سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا اٹھا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مشورہ دو. تو اشارہ تھا کہ انصار میں سے کوئی اٹھے. پھر انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی. اب جس کے ساتھ چاہیں آپ صلح کریں، جس کے ساتھ چاہیں آپ جنگ کریں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق العماد جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں چھلانگے لگانے کے لیے بھی تیار ہیں. اور ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ این جنگ کا ٹائم ہے، ما یضحک الرب عن عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے کس عمل پہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برہنہ سر ہو کے دشمن کی صفوں میں گھس جائے. اسی وقت اپنی زرہ اتاری اور تلوار نیام سے نکالی اور دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کو تہ تیگ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر خود بھی جام شہادت نوش فرمایا. فیصل صاحب، آج کا مسلمان پستی کا شکار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ 313 کی تعداد، اتنے جذبات دل کے اندر، اتنے ارمان دل کے اندر، اور آج کے مسلمان جو ہے وہ پشتی کا شکار ہو چکا ہے، زوال کا شکار ہو چکا ہے. برما کے مسلمان ہو، عراق کے مسلمان ہو، ایران کے مسلمان ہو، فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، زندگی بڑے گھٹ گھٹ کر گزار رہے ہیں، لاچاری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس حوالے سے میرے ناظرین کو کہا کیجیے گا. جی، آپ نے سوال کیا ہے کہ آج ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، تو وہ 313 اتنے بڑے لشکر پہ غالب آ گئے، تو آج مسلمانوں کی یہ زبوں حالی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، آج دل خون کے آنسو روتا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ برما ہو، وہ شام ہو، وہ فلسطین ہو، وہ افغانستان ہو، وہ عراق ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. اور ابھی ماہ رمضان میں عالمی دہشت گرد اسرائیل نے قبلہ اول بیت المقدس پہ حملہ کیا، سینکڑوں مسلمان مرد عورت بچوں کو شہید کیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اب بات مذمت سے آگے جا چکی ہے. صرف مذمت کی ضرورت نہیں ہے، صرف دعائیں نہیں چلیں گی. اب مسلمان حکمرانوں کو خواب خرگوش سے باہر آنا پڑے گا، انہیں ملی اور دینی غیرت کا ثبوت دینا پڑے گا اور اعلان کرنا پڑے گا. بس صرف جب بندہ میدان عمل میں آ جاتا ہے نا، پھر اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْآلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. فتح ہمیشہ مومن ہوں گے، فتح ہمیشہ مومنوں کو نصیب ہوگی، فتح یاب مومن ہی ہوں گے. شرط یہ ہے کہ وہ ہوں مومن. کیوں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے ہمیں جوائن کر رکھا تھا اور ہمیں غزوہ بدر کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے.
وفیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل پر دیکھتے رہے رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن۔ محمد عدنان صابری کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔